حضرت زینب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جو آپ کی پہلی اور سب سے لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ وہ قاسم بن محمد کے بعد پیدا ہوئی، یعنی کہ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا نام زینب رکھا گیا، جس کے معنی ہے باوقار اور خوبصورت۔ حضرت زینب نے اپنی ابتدائی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی تربیت میں گزاری، جو کہ انہیں دین کے اعلیٰ اقدار سکھانے میں مددگار ثابت۔ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کے بھانجے عاص بن ربی نے حضرت زینب سے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زینب کی مرضی کے بنا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس جا کر فرمایا کہ آپ کی خالہ کے بیٹے نے نکاح کے لیے آپ کا ہاتھ مانگا ہے، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ حضرت زینب یہ بات سنتے ہی شرما کر اندر چلے گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ پکا کر دیا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے محبت کی لازوال داستان، جو کہ آپ کو رلا کر رکھ دے گی۔ ابو العاص ایک انتہائی ایماندار، شریف اور کاروباری انسان تھے۔ حضرت زینب سے ان کے 2 بچے علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ اس وقت تک ان کی زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے بعد اس محبت کی آزمائش شروع ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو حکم ہوا اعلان نبوت کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی زینب بنت محمد کو بھی دعوت دیتے ہیں، تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ابو العاص ان دنوں کئی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو زینب اپنے اسلام پر ایمان لانے کا اعلان کرتی ہیں اور خوشی سے اپنے شوہر کو بتاتی ہیں کہ میرے ابو کو نبوت عطا کر دی گئی ہے۔ ابو العاص یہ بات سن کر اٹھ کر ناراض ہو کر باہر چلے جاتے ہیں۔ حضرت زینب پیچھے جا کر ان کو مناتی ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتی ہیں، مگر وہ اس بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں کی محبت کے اندر عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت زینب کہنے لگی کہ میں اپنے ابو کو کبھی جھٹلا نہیں سکتی، انہوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا اور وہ صادق الامین ہے، اور ویسے بھی صرف میں نہیں، میری ماں، میرے بھائی، میری بہن نے، میرے چچا زاد بھائی علی ابن طالب اور تمہارے چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تمہارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب سن کر ابو العاص نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس قوم کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ اس نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور میں تمہارے والد کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے اسلام نہ قبول کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبوت کے 13ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت زینب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رک سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں ہی رک سکتی ہو۔ اور اس کی صرف 1 سال بعد یعنی کہ 2 ہجری کے اندر کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ یعنی کہ جنگ بدر شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ابو العاص قریش مکہ کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے شامل ہوتا ہے۔ اب اس بات کے دوران حضرت زینب کے صبر کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف بچوں کے یتیم ہونے کا خوف اور دوسری طرف اپنے باپ کو کھو دینے کا خوف، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جنگ بدر میں قریش مکہ کی ہار کے بعد جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا ان میں ابو العاص بھی شامل تھے۔ قیدیوں کو فدیہ دینے کے طور پر یا پھر 10 مسلمانوں کو پڑھانے کے طور پر آزادی دی جا رہی تھی۔ حضرت زینب کو جب یہ خبر ہوئی تو ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی قیمتی چیز موجود نہیں تھی، سوائے ایک چیز کے، ان کی والدہ حضرت خدیجہ کا دیا گیا ایک قیمتی ہار۔ انہوں نے فوری طور پر یہ ہار ابو العاص کے بھائی کو دے کر روانہ کیا کہ میرے شوہر کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا کر جلدی سے واپس لے آؤ۔ جب قیدیوں کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جا رہا تھا تو اسی دوران ایک ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، تو آپ اسے دیکھ کر فوراً ہی زاروں قطار رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میری بیوی حضرت خدیجہ کا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، یہ میرا داماد برا نہیں ہے، کیا تم اس بات کی اجازت دے سکتے ہو کہ میں اسے یہ ہار واپس کر کے بنا فدیہ لیے آزاد کر دوں؟ سب نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو آپ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو وہ ہار واپس پکڑایا اور بولے کہ خدیجہ کا یہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دو، اور کہنے لگے کیا میں تنہائی میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ تنہائی میں جا کر فرمایا کہ ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے یہ بات سن کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ جب یہ مکہ پہنچے تو حضرت زینب ابو العاص کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو العاص پر نظر پڑی تو دیکھتے ہی فوراً انہوں نے حضرت زینب سے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوتی ہیں کہ راستے کے اندر کفار مکہ کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو راستے میں کفار مکہ حضرت زینب پر ایک نیزے کے ساتھ حملہ کر ایک پتھر کو گرا کر انہیں زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ دن بعد حضرت زید بن حارثہ اور باقی صحابہ اکرام نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ بحفاظت پہنچا دیا۔ اگر آپ کو ایسے مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔